بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آل فار جوائننگ اس ہیئر ان واشنگٹن. آج اس وقت ہم واشنگٹن میں موجود ہیں. کووڈ-19 آپ نے دیکھا ہم تھوڑے سے ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں, لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ کووڈ-19 سے پہلے بھی کووڈ-19 کی سچویشن تھی. کشمیر 1 سال ہو گیا اس کو, وہاں پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, وہاں پہ کریک ڈاؤن چل رہے ہیں, ماروِ عدالت قتل چل رہے ہیں, عوام کا استحصال ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. ہم نے واشنگٹن کے اندر پچھلے سال 1 مہینے میں 375 سے زیادہ پورے امریکہ میں آرٹیکل چھپے. CNN نے یہاں پہ پورا دن اس کے اوپر ایک سیشن لگائے کشمیر کے اوپر. یہاں پہ کانگریس کے اندر ہیئرنگ بھی ہوئی, ڈیبیٹ بھی ہوئی, کانگریس مین نے وہاں پہ کنڈیم بھی کیا. لیکن سال گزرنے کے بعد اب ہوا کچھ نہیں. اب ہوا یہ ہے, پاکستان نے اپنا نقشہ نکال لیا اور انڈیا نے اپنا نقشہ نکال لیا. عوام, کشمیر کی عوام جو سالوں سال سے کووڈ-19 کی سچویشن کے اوپر تھی, وہ اب مزید پسنا شروع ہو گئی, کیونکہ وہاں پہ اب آبادکاریاں شروع ہو گئیں جیسے اسرائیل کے اندر ہو رہی تھی. ساری سچویشن کے اندر پاکستان نے کیا رول پلے کیا, دنیا نے کیا رول پلے کیا, اب سچویشن کیا ہے, اس کا فیوچر کیا ہے, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. انور اقبال صاحب, ڈان کورسپونڈنٹ واشنگٹن, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر خالد عبداللہ, بہت شکریہ. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے عوامی سطح کے اوپر جیسے کشمیر کے اندر ایک کرائسس چل رہا ہے, ہیومن کی ہسٹری کے کرائسس چل رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. انور اقبال صاحب, آپ نے دیکھا کہ پچھلا 1 سال جو تھا کشمیریوں کے اوپر ایک نیا انہوں نے ایک ظلم و ستم کا ایک نیا انہوں نے ایک باب دیکھا اپنی زندگی کا. پاکستان کا رول کیا تھا, انڈیا کا رول کیا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول کیا ہے, اور اب کشمیر کا فیوچر کیا ہے, ایک ہی سوال. سر دیکھیے, یہ جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے زبردستی کشمیر کو انڈیا نے اپنے اندر مرج کر لیا, اور اس پہ ساری دنیا میں اس کی مخالفت ہوئی, آوازیں سامنے آئیں. خود امریکہ میں ایک زمانے میں کوئی اسٹڈی بھی آئی تھی کہ 2 مہینے کے اندر کوئی 1200 آرٹیکلز آئے, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, ہر جگہ, جہاں انڈیا کو کنڈیم کیا گیا. کانگریس میں 3 اجلاس ہوئے, جس پہ 2 تو صرف کشمیر پہ ہوئے جن پہ گفتگو ہوئی, اس کے علاوہ مسلسل ہوتے رہے, سب کچھ ہوا. اس کے باوجود آپ میں دیکھیں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ دنیا نے پاکستان کو اس 1 سال میں 2-3 چیزوں کا احساس دلایا ہے بڑی خاموشی سے. پہلی بات یہ کہ معاشی طور پر کمزور ملک کی فارن پالیسی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. کوئی آواز نہیں ہوتی اس کی. آپ جو کچھ بھی کہتے رہے, آپ کی بات کو اگنور کیا گیا. ایک پہلی بات یہ تھی. دوسری بات کا آپ کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ جب تک امریکہ کے ساتھ ایک الائنس میں شامل تھے تو امریکہ کی خاص پوزیشن تھی کشمیر کے حوالے سے, اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہوتی تھی. اب وہ بھی نہیں رہی. اب میں آتا ہوں کہ معاشی تبدیلی کیوں ہوئی. اس لیے ہوئی کہ ان 10-15 سالوں میں انڈیا ایک بڑی معاشی قوت بن کے سامنے آیا, جس کی وجہ سے دوسروں کو چھوڑ دیں جو آپ کے قریبی مسلمان حلیف ہیں, سعودی عرب ہے, ایران ہے, حالانکہ وہ ایک دوسرے کے سب دشمن ہیں, سب دشمن ہیں, اس کے باوجود ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بڑے پیمانے پہ انڈیا کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑے پیمانے پہ ہیں, $100 of billions کی انویسٹمنٹ ہے ان کی. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس وقت ہر ملک جو ہے اس کو نظر آتا ہے کہ انڈیا سے تعلقات رکھنے میں معاشی طور پر اس کا فائدہ ہے, اور اس کے لیے آپ ایک زمانہ تھا جب آپ ایک تو معاشی طور پہ مستحکم تھے, دوسرے آپ امریکہ کے اتنے قریبی حلیف تھے کہ اس زمانے میں آزادی کے فوراً بعد اقوام متحدہ نے آپ کی حمایت میں قرارداد بھی منظور کر دی. اب اگر قرارداد پیش ہوتی ہے اقوام متحدہ میں تو آپ بری طرح ہار جائیں گے. اب آپ اقوام متحدہ کو چھوڑ دیں, دوسرے بین الاقوامی اداروں کو چھوڑ دیں, سلامتی کونسل کو چھوڑ دیں, OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل ہے, جو تنظیم آپ نے لاہور میں بنائی تھی, جو مسلمانوں کی تنظیم ہے, جس کو آپ کا لیڈر سمجھا جاتا تھا, وہ تنظیم کشمیر پہ گفتگو کرنے سے انکار کر رہی ہے. پاکستان ان کی منتیں کر رہا ہے, لیکن وہ منتیں ترلے وہ نہیں مان رہے ہیں, وہ مسلسل اگنور کر رہے ہیں. تو ایک بات ثابت ہوئی کہ جب تک آپ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے, جب تک آپ کسی طاقتور بلاک کا حصہ نہیں ہوں گے, کہیں دنیا کی آپ کو سپورٹ نہیں ہوگی, آپ کی جو باتیں ہیں وہ محض باتیں ہوں گی, کوئی آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. اب کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا نقشہ
جاری کر دیا، انڈیا نے اپنا جاری کر دیا. اب ہوا کیا، اس نقشے کی صورت میں یہ ہو گیا کہ اب وہ پہلے دنیا جہاں اب نقشہ بناتی تھی وہ دکھاتی تھی کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ. اب وہ ڈسپیوٹڈ بھی نہیں دکھائیں گے. جو پرو انڈین ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اس کو انڈیا کا حصہ دکھائیں گے. ہمارے جو 2-4 حلیف ہیں، ترکی ہے، ملیشیا ہے، چائنا ہے، وہ اپنے نقشوں میں دکھا دیں گے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. لیکن کشمیر کی جو ڈسپیوٹڈ حیثیت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، سلسلہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نعرہ بازی ہے، لیکن نہیں، یہ نعرہ بازی نہیں، حقیقت ہے. اگر آپ نے کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو مستحکم کریں. ایک مستحکم اور معاشی طور پہ ترقی یافتہ پاکستان ہی کشمیر کے لیے کچھ کر سکتا ہے، موجودہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. انور صاحب کا یہ کہنا، چونکہ ہم نے ہر جگہ پہ کشکول اور چندے اکٹھے کیے ہیں اور ہر جگہ پہ ہم نے دی ہے، بے شک وہ صحافیوں کی انفارمیشن کی ہو ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ایجوکیشن کا ہو یا میڈیکل کا ہو، ہر جگہ پہ ہم نے جرنیل بٹھا دیے. تو ان کا یہ کہنا ہے اکنامک فیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں کشمیر میں بری طرح ہر جگہ سے پٹ رہے ہیں. تو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور اب اس کا فیوچر کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار پاکستانی فوج ہے. نمبر 1، 1962 سے لے کے کارگل تک دیر ور لاٹ آف چانسز کہ پاکستان یہ کشمیر کا، دنیا مل کے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیتی. سب سے آخری جو جھٹکا پہنچا ہے وہ کارگل سے پہنچا ہے کشمیر کو، اور وہ ہیرو آپ کا یہیں کہیں پھر رہا ہے میرا خیال ہے باہر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر واز ناٹ a hard nut to crack, but it is now a nut which will never crack. انڈیا نے اس پہ پورا تسلط جما لیا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیشہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک آپ نے اسلام اور اس کو لے کے بیچ میں گھسے ہیں. آپ انسانی حقوق کی آپ نے بات نہیں کی. آپ نے کشمیر میں انسانی حقوق کی اتنی بات کرتی کی ہوتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا تھا میں اس کا مسئلہ حل کر دوں گا، وہ ٹرمپ از تو وہ یہی حل تھا اس کا. ہاں یہ بھی ممکن ہے نا کہ اس کا متنازع حیثیت ختم کر دیں. 9/11 کے بعد جو ہے وہ ایک پورے اسلامی کلچر کے اوپر ایک بہت بڑا جھٹکا پڑا. اس سے بھی بہت بری طرح سے کشمیر کی کاز کو افیکٹ ہوا. لیکن سب سے بڑا ان مائی اوپینین کارگل نے کشمیر کا اشر کیا، ٹھیک ہے، اور 62 میں ایوب خان نے کیا. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہی ہے کہ کشمیریوں کو بھارت سلامتی کونسل کے 4 ممالک ہیں جو اس وقت وہ انڈیا کے ساتھ ہیں. دنیا کے سارے ممالک جیسے انور نے کہا ہے انڈیا کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ تو OIC بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو ہمارا جو بہت بڑا بہترین دوست سعودی عربیہ ہے وہ بھی نہیں ہے. ہم تو خود اپنے ساتھ نہیں ہیں. لوگ یہاں تک مجھے کہتے ہیں کراچی نو تو سنبھال لو، بلوچستان نو تو سنبھال لو، کشمیر کی بات بعد میں کرنا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب نہیں ہو سکتا. اس کا علاج یہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں. انڈیا نے کیا ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ انڈیا کا ہاتھ ہولا رہے وہاں پہ، اور کشمیریوں کو وہاں کی بہتر زندگی کی ضمانت انڈیا سے دلوائیں، جو ممکن نہیں ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو اٹ از اے نٹ وچ ول ناٹ کریک ناؤ. اور اسی طرح ہم اس مسئلے کو گھسیٹتے لے کے چلیں گے جیسے پولیو زدہ بچے کو. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پولیو زدہ بچے کو دکھا کے بھیک مانگتے رہے ہیں؟ بھیک مانگتے رہے ہیں. اور لوگوں سے ابھی بھی کیا بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی وہ کشمیر جو ہے وہ ہمیں دنیا جو ہے نا ہمیں آزاد کرا کے دے اور ہمیں دے. سنیں میری بات، میری ایک ہسٹری بات انور ول سیکنڈ میں، کہ کشمیر بفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی تہذیب ہے کشمیر. اس میں شیوازم بھی رہا ہے، اس میں ہندوازم بھی رہا ہے، اس میں بدھزم بھی رہا ہے، اور اس میں اورنگزیب کے زمانے میں اسلام بھی آیا ہے. آپ نے جہاں اسلام کو ہر جگہ گھسا دیا ہے نا، یہ اس سے بھی کشمیر کی کاز کو نقصان پہنچا ہے. پہلا نقصان کارگل سے، دوسرا نقصان اس اسلام کو گھسانے سے ہر جگہ میں. چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے ٹوٹ کے، اور ابھی کشمیر ٹوٹا، اور ہماری جو پوزیشن ہے پوری دنیا میں وہ بھی اس وقت اسی حوالے سے ہی چلی جا رہی ہے. تو انور اقبال صاحب اور ڈاکٹر خالد عبداللہ ان دونوں کا یہی کہنا ہے کہ آپ کی بات تبھی لوگ سنیں گے جب آپ ایک آزاد نیشن کے اوپر جو اکنامکلی جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو اپنے فیصلے خود کرتی ہو، جہاں پہ باہر سے مداخلت جو ہے وہ کم ہو. اور اس کے علاوہ جو لوگوں کا جو رویہ ہے
کسی بھی مسئلے کے اوپر. وہ جیسے یہاں پہ امریکہ میں ہولوکوسٹ کے بارے میں ان کا ایک بڑا ایک واضح پوزیشن ہے. تو اس طرح کی جب آپ نیشن بلڈنگ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ واضح ایک پوزیشن مینٹین کرتے ہیں, تب تک آپ کشمیر کے مسئلے کو, جیسے ڈاکٹر خالد نے کہا کہ ایک پولیو زدہ بچے کو لے کے آپ چلتے رہیں, اس کے نتیجے میں آپ سمپتھیز بھی لینے کی کوشش کریں, امداد بھی لینے کی کوشش کریں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو اہم نقطہ انور اقبال صاحب نے اٹھایا وہ یہی کہا تھا, ان کا یہ کہنا ہے جو ابھی نقشے نئے بنانے کی جو بلنڈر کیا پاکستان نے, اس سے اس کی متنازع حیثیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی, جو کہ ایک خطرناک چیز ہے کشمیر کے لیے جو پستے آ رہے ہیں پچھلے 72 سال سے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ویل کم بیک اینڈ مور انٹرسٹنگ اسٹف ہیپنس ہیئر ان واشنگٹن اینڈ ان پاکستان. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.